ماں اور بہنوں، عزیز طلبا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس، نبی آخر الزمان کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جو شریعت آپ کو دی گئی وہ شریعت کامل و مکمل ایسی کہ اس کے بعد کوئی اور شریعت آنے والی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی گئی وہ امت ہے جس کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں، اور اس امت کے متعلق وہ فیصلہ سنایا گیا کہ اس سے پہلے سوالات انبیاء علیہ السلام کے قوم اور امتوں کے لیے سنایا نہیں گیا۔ وہ یہ ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ بنی اسرائیل میں انبیاء 10,000 سے زیادہ ہے، تو انبیاء بنی اسرائیل کے جتنا انہوں نے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی ویسے ہی کام لے گا اور ویسے ہی کام دے رہا ہے۔ اس کے متعلق ایک دلچسپ جو ہے الہام اور مکاشفہ ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا مکاشفہ ہے کہ عالم ارواح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام شکوے کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ، ہم بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں اور آپ نے اپنی امت کے علماء کرام کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ٹھہرا دیا۔ یہ شکوے کے طور پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اپنی امت کی طرف دیکھتے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ امت میں امام غزالی علیہ الرحمہ کی طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گئی۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ امام غزالی کو غزالی اٹھو اور سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرو۔ امام غزالی اٹھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے زانو قلم مستحق کیا، اور سیدنا موسیٰ نے امام غزالی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنا نام، اپنے باپ کا نام، اپنے دادے کا نام، اپنے پردادے کا نام، اپنے سکر دادے کا نام، اس طریقے سے ایک لمبا شجرہ سناتے 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 سیدنا آدم تک لے گئے اور فرمایا میرا نام یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا غزالی، میں تم سے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، تم سے تمہارا خاندان، تمہارا شجرہ تو نہیں پوچھا، اتنی طویل بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو امام غزالی ہاتھ جوڑتے ہوئے، گردن جھکاتے ہوئے فرمانے لگے نبی اللہ، یہ آپ کے طریقے کو میں نے استعمال کیا، آپ نے ایک مرتبہ ایسے ہی کیا تھا تو میں بھی ایسے ہی کیا۔ سیدنا موسیٰ نے پوچھا وہ بات کون سی ہے؟ تو امام غزالی نے فرمایا یا نبی اللہ، آپ جب کوہ طور پہ پہنچے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟
آپ کو صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا یہ عصا ہے۔ آپ نے کہا قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم تھا، پھر بھی آپ نے اتنی لمبی گفتگو کہ اللہ یہ عصا ہے، اس سے ٹیکتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، ضرورت کے وقت دوسرے چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہوں، یہ ساری آپ نے گفتگو فرمائی۔ سیدنا موسیٰ نے کہا کوہ طور تھا، تجلی اللہ کی تھی، میں صرف عصا کہہ دیتا تو بات ختم ہو جاتی، اس تجلی کے ساتھ گفتگو کو بڑھانے کے لیے میں نے ذرا لمبی بات کی ہے۔ تو امام غزالی نے کہا نبی اللہ میری بھی خوش بختی کا کیا حال ہے، میری خوش نصیبی کا کیا حال ہے کہ میں ایک نبی اور کلیم اللہ سے بات کر رہا ہوں، تو میں بھی سوچا کہ تھوڑی لمبی گفتگو کروں، اور اس وجہ سے میں نے شجرہ سنا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے نبی علیہ السلام، آپ نے سچ فرمایا کہ آپ کے امت کا جو عالم ہے وہ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہم امت کو وہ شرف دیا ہے کہ اور امتوں کو یہ شرف نہیں ملا ہے، اور اس امت کے لیے وہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودیوں کے علماء کی ایک جماعت ہے، آگے کہنے لگے کہ تمہارے پاس ایک چیز ہے، وہ اگر ہم امت کے پاس وہ چیز مل جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بولتے، عید مناتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، گویا کہ سنی انسنی کر دی۔ جب وہ لوگ گئے تو اس وقت دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں بالکل جانتا ہوں، وہ دن بھی جانتا ہوں، وہ مقام بھی جانتا ہوں، وہ وقت بھی جانتا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ دن عرفے کا ہے، مقام عرفات کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ سیدنا جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سیدنا آدم سے جو سلسلہ چلا دعوت و تبلیغ کا، ہر نبی کے پاس وہ چیزیں برابر آتی رہیں۔ اے نبی مکرم، اب وہ دن کو مکمل کر دیا گیا ہے، اور یہ دن قیامت تک کے لیے نعمت کے طور پر تمہارے ہاتھ دے دیا گیا ہے۔ تو یہود کہنے لگے اگر یہ بشارت ہمیں ملتی تو ہم وہ عید کا دن بولتے۔ یہ خوش نصیبی امت مسلمہ کے نصیب میں ہے، ہمارے نصیب میں نہیں۔ تو ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شرف ہی شرف عطا فرمایا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ جب تک کسی شہزادے کو اس کے شہزادے ہونے کا احساس نہیں رہے گا، اس وقت تک وہ شہزادہ نہیں بن سکتا ہے۔ جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں شہزادہ ہوں تو اس کا پہننا، اس کا اوڑھنا، اس کی بول چال، اس کا بیٹھنا سب بدل جائے گا۔ وہ عام آدمیوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، کیوں میں شہزادہ ہوں۔ وہ ایسے ویسے کپڑے نہیں پہنے گا، کیوں میں شہزادہ ہوں۔ اور گفتار بھی ایسی ویسی نہیں کرے گا، کیونکہ میں شہزادہ ہوں۔ اس طریقے سے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ساری امتوں کے درمیان ہم شہزادے ہیں۔ ہماری بول چال بھی صحیح ہو، ہماری وضاحت بھی صحیح ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ صحیح ہو، کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔
یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں ہمارے، اور دنیا کا اصول ہے کہ امام کے پیچھے جب کوئی آدمی تابع ہو کے نماز کے لیے رکعت بن دیتا ہے تو کس شان سے؟ امام جب تک کھڑا رہے کھڑا رہتا ہے، جب رکوع میں جائے رکوع میں جاتا ہے، جب سجدے میں جائے سجدے میں جاتا ہے، جب قاعدے میں ہو تو قاعدے میں، جب سلام پھیرے تو نماز سے فارغ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے خلاف کرے تو اس کی نماز پوری نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہیں، تمہارے امام ہیں۔ ان کی وضاحت جیسے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تجارت کرتے، گھر میں کیسے رہتے باہر کیسے رہتے، یہ چیزوں کو اپناؤ تو تمہارے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، صرف اتنا کہا کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا جا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو، میری نماز کی طرح تم پڑھو گے تو وہ قبول ہوگی، اگر میری نماز کے خلاف اگر پڑھو گے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کی آسان مثال کیسے؟ بعضی چیزیں بازار کو آتی ہیں، بعضی چیزیں جب بازار کو آتی ہیں تو حکومت کی طرف سے اس پہ مہر لگتی ہے، اس پہ ٹھپا لگایا جاتا ہے، تب جا کر وہ بازار میں فروخت کرنے کی اس کو اجازت ملتی ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے ٹھپا نہ لگے، حکومت کی طرف سے مہر نہیں لگے تو پھر حکومت کی طرف سے اس کی پکڑ ہوتی ہے، اس کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ویسے ہی ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں اور ہماری زندگی کے طور طریقے، یہ ساری چیزیں جو ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کا ٹھپا اور مہر نہ لگے کوئی چیز قبول نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے عموماً عام لوگوں میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو سنت سے محبت کرتا ہے اور اپنی زندگی کو سنت کے موافق بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کیا ہے، ساری سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے اپنی زندگی میں لاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ نبی مکرم کی طرح میری زندگی ہو جائے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو سنت سے بے انتہا محبت تو کرتا ہے لیکن عمل میں پیچھے ہو جاتا ہے۔ خواہش ہے کہ مسواک کروں لیکن مسواک نہیں کرتا، خواہش ہے کہ سنت کے موافق زندگی گزاروں، میری وضاحت سنت کے موافق ہو، میرے کپڑے سنت کے موافق ہو، سارے چیزیں ہیں لیکن عمل کے میدان میں پیچھے ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو سنت سے محبت بھی نہیں ہے اور سنت کے موافق زندگی گزارنے کو ایک پرانا طریقہ سمجھ کر نئے طریقے کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پرانی ہیں، آج کے حساب سے یہ چیزیں نہیں چلیں گے، آج کا ٹرینڈ یہی ہے، ایسے ہی چلنا پڑے گا۔ اس کی آسان مثال، آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، سنت آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ دسترخوان بچھاؤ، نیچے بیٹھو اور کھانا تناول کرو۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی وہ طریقہ پرانا طریقہ ہے، آج کا طریقہ یہ ہے کہ ہم میز پر بیٹھیں گے، اوپر بیٹھیں گے یا بفے سسٹم کھڑے ہو کے کھائیں گے، تو یہ سنت سے نفرت ہے۔ سنت کے موافق
کھانا چاہ رہا ہے لیکن کچھ مجبوریاں ہیں، گھٹنوں میں تکلیف ہے، نیچے بیٹھے ہیں تو اٹھنا مشکل ہے، یا کھڑا ہوا آدمی بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی، اس وجہ سے کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، لیکن دل میں تو محبت ہے کہ اگر میں صحت مند ہوتا تو نیچے بیٹھ کے کھانا تناول کرتا۔ یہ سنت سے محبت ہے۔ اب ایک عربی میں عام محاورہ ہے کہ انسان کی محبت جس سے جتنی ہوتی ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی یہی فرمایا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، جب ہمیں بے چینی ہوتی ہے تو ہم آتے ہیں اور آپ کا دیدار کر کے اپنے دل کو چین پہنچاتے ہیں، قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ تو نبی رحمت ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، آپ کا تو بہت اونچا مقام ہوگا اور ہم آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو پھر آپ کا دیدار اور آپ سے ملاقات یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو جس سے محبت زیادہ ہوگی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس دن ہمیں جتنی خوشی ہوئی اس خوشی سے بڑھ کر کوئی اور خوشی نہیں کہ نبی رحمت کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، سرشار ہے محبت سے ہم، تو اس محبت کی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ ہم رہیں گے۔ ایک بادشاہ اور ایک چپراسی کے دل میں بادشاہ کی محبت ہے تو فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ چپراسی کو بھی وہاں داخلے کی اجازت مل جائے گی محبت کی بنیاد پر۔ تو قیامت تک کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کے سنتوں سے محبت اگر بندہ رکھے گا تو روز محشر اللہ کے نبی کا دیدار ہوگا، اللہ کے نبی کی معیت اس کو حاصل ہوگی۔ اور جس کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں، اللہ کے نبی کے سنتوں سے محبت نہیں، تو پھر نفرت کی بنیاد پر کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش و شفاعت فرمائیں گے، وہیں آپ اپنی امت کے متعلق شکوہ بھی اللہ کے دربار سنا دیں گے۔ اب کیا خیال ہے، جب اللہ کے نبی کی سفارش سے جنت مل سکتی ہے، اللہ کے نبی کی شفاعت سے حوض کوثر میں جام مل سکتے ہیں، یہ سارے چیزیں ہیں، تو اللہ کے نبی کا شکوہ اگر کسی امتی کے متعلق ہو جائے تو پھر کیا حال ہے؟ فرمایا گیا وقال الرسول، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت ہی کے بعض لوگوں کی طرف، ایک گروہ کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ بھی میری قوم ہی ہے، یہ بھی میری امت ہی ہے، لیکن اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جو کلام مجید ہدایت کے لیے ان کے ہاتھ دے کے آیا تھا اس کو انہوں نے پیٹ پیچھے ڈال دیا، نہ اس کلام مجید کو پڑھنے کی کوشش کی، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، لہذا یہ میری امت نہیں ہے، یہ نام کی ہے، کام کی امت نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، آپ کے لائے ہوئے دین سے دوری، آپ کے لائے ہوئے طریقوں سے دوری، یہ نبی کا شکوہ ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنتوں پر عمل کیسے کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے ایسا عمل کر کے بتایا کہ باہر سے آنے والے کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، صحابہ کرام اطراف بیٹھتے تھے، تو باہر سے آنے والا پوچھتا تھا من منکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی رحمت ہے تو نبی رحمت کا چہرہ ہر ایک صحابی بنایا ہوا ہے، ہر ایک صحابی کے چہرے پہ وہی داڑھی ہے جو نبی رحمت کے چہرے پہ داڑھی ہے، وہی لباس ہے جو نبی رحمت کا ہے، وہی وضاقتہ ہے جو نبی رحمت کا ہے، بیٹھنے کا انداز وہی ہے جو نبی رحمت کا ہے، کسی چیز میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں تک کہ ہجرت کا موقع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائے ہیں، اور مدینے کے مسلمان رات دن آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جس کو بڑے پیارے انداز میں کہا گیا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ مدینے کی لڑکیاں ثنیات الوداع، پہاڑیاں جو مدینہ اور مکے کے درمیان ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے صبح شام پڑھتے تھے کہ اس پہاڑ سے چاند کب طلوع ہو جائے گا، نبی مکرم کب تشریف لائیں گے، انتظار میں پڑھتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر صبح کے وقت دونوں تشریف لائیں گے۔ اب جتنے صحابہ ہیں سب کے سب نئے صحابہ نہیں ہیں، مکے کے بازاروں میں وہ صحابہ کرام جو مدینے سے آئے تھے، اسلام لائے تھے، دیکھے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن جب سفر سے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، تو حضرت ابوبکر صدیق نبی کے مزاج شناس ہیں، نبی کی تھکن کو محسوس کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ نبی کو سامنے بھیج کر پیچھے کھڑے ہو جاتے، نہیں، برابر چل رہے ہیں۔ تو اب مدینے والوں کو مشکل ہو گئی کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اتفاقاً ایک آدمی جو ہے ہاتھ بڑھایا کس کی طرف؟ حضرت صدیق اکبر کی طرف۔ تو حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ جب ہاتھ بڑھانے والے نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے خاموش ہاتھ بڑھا دیے۔ تو اب لوگوں کو کیسے فیل ہوا؟ ہر ایک آدمی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، ہر ایک آدمی ملاقات، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے کنارے گئے اور آرام سے بیٹھ گئے، سب کے سب ملاقات کر لیے، اور حضرت صدیق اکبر خاموش ہیں، یہاں تک کہ سب لوگ مجلس جیسے دربار سجتا ہے ویسے دربار سج گیا۔ حضرت صدیق اکبر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ گفتگو نہیں ہے، بیٹھنے والے سب دو زانوں خاموش بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی دھوپ اوپر چڑھی، اور دھوپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک آرام فرما چکے تھے، آپ کے چہرے انور پر جب دھوپ کی شعاعیں، سورج کی شعاعیں پڑنے لگی، حضرت صدیق اکبر فوراً اٹھے، اپنی چادر کو نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر سایہ کر کے کھڑے ہوئے۔ تب جا کے معلوم ہوا سارے لوگوں کو کہ ہم جن سے ملاقات کیے وہ حضرت صدیق اکبر تھے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہ جتنے کفار ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت قبول نہیں ہوگی، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اور اللہ کے نبی کا کہا مانو، ان کی وضع خطاؤں کو اپناؤ، تب جا کے تمہاری محبت اللہ کے ساتھ قبول ہوگی۔ اگر نبی کے ساتھ دوری ہے تو اللہ سے محبت تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ دنیا کا ہر ایک انسان کیا کہتا ہے؟ ہر ایک سے پوچھو اللہ کہاں ہے، ہر ایک آدمی آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ کے تعلق سے تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں،
بات کب آتی ہے؟ جب اللہ کے نبی کے آ جائے. یہی امتحان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دنیا سے جا رہا ہوں تو تمہارے پاس 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ دونوں چیزوں کو اپنا لو. لن تضلوا ان تمسکتم فیہا بہما، اگر ان دونوں چیزوں پر تم عمل پیرا ہو جاؤ تو پھر ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. راہ ہدایت، سیدھا راستہ، صراط مستقیم مل کر ہی رہے گی. اچھا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کی کتاب تمہاری ہدایت کے لیے، دوسری چیز میری سنت ہے. میری سنت کے موافق اگر زندگی گزار لو، قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم پر عمل کر لو، پھر تمہیں کوئی شک نہیں ہے کہ تم ہدایت سے ہٹ گئے، تم تو باقاعدہ ہدایت پر ہو. اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ کتاب اللہ پر تو عمل ہے ہی، سنت پر بھی عمل ایسے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ قاصد کے اعتبار سے، قاصد کے حساب سے ایک حکومت پہنچے مجوسیوں کی. تو وہاں جانے کے بعد دسترخوان بچھا، قاصد کا اعزاز اکرام کیا گیا اور دسترخوان بچھا. کھانا جب رکھ دیا گیا، آپ نے ایک نوالا اٹھایا، اتفاقاً وہ نوالا نیچے گرا. اب سنت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ دسترخوان بچھاتے کائی کے لیے کہ کوئی چیز اگر اس میں پڑ جائے تو صاف کر کے اٹھا کے کھانا آسان ہو جائے، اسی کے لیے تو دسترخوان بچھاتے. فوراً حضرت حذیفہ نے وہاں سے لقمہ اٹھانا چاہا تو بازو رہنے والا آدمی، بیٹھا آدمی، وہ اپنے کوہنی کو مارتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی ایسی حرکتیں یہاں نہ کرو، یہ بادشاہ کا دربار ہے. جو چیز نیچے گر گئی اس کو اٹھانا، پوچھ کے صاف کر کے کھانا، یہ صحیح نہیں ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا میں کیا ان احمقوں کی وجہ سے میرے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تو کبھی نہیں چھوٹنے والی. یہاں بھی اگر ہمیں یہاں تک پہنچ ہوئی ہے، یہاں اگر عزت ملی ہے تو آقا کی طرف سے ملی ہے، تو آقا کے طور طریقوں کو میں کبھی چھوڑنے والا نہیں. صحابہ کرام کی سنت پر عمل کا یہ جذبہ تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کو دانت میں درد تھا، اور اس زمانے میں دانت میں درد ہو تو اس کا علاج یہی ہوتا تھا کہ 2-4 لونگ دانت میں چبا دیتے اور چبا کے اس کو پکڑ لیتے تو دانت کا درد کم ہوتا تھا. حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے پاس کوئی آدمی آیا اور حضرت کی ہتھیلی میں 4 لونگ لا کے رکھا کہ حضرت اس کو کھا لیجیے. تو حضرت ناراض ہوئے، فرمانے لگے بھائی آپ عالم ہیں، مولوی ہیں. ہاں، کیسے مولوی اور کیسا عالم؟ اب تک اس کا طریقہ تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ لونگ کیسے کھاتے ہیں. اب وہ بیچارہ پریشان، لونگ کھانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اکھیرا پسند کرتے تھے، اکھیرا کام کرتے تھے، 1 3 5 7 اس طریقے سے. تو لونگ بھی کھانا ہے تو سنت کے موافق لونگ کھاؤ، 3 کھاؤ یا 5 کھاؤ یا 1 لونگ چباؤ. یہ 4 کیا چیز ہے؟ آپ نے ان کو ڈانٹا. تو ہمارے اکابرین کا سنت پر عمل کا جذبہ ایسے تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کے متعلق اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث حضرت سلیمان ابن یسار رضی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کافی وقت گزارا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ سنت کے خلاف کوئی کام بھی برداشت نہیں کرتے تھے.
ہمیشہ سنت کے موافق زندگی گزارنا ان کو پسند تھا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان بن یسار کہ میں عبداللہ بن مبارک کی زندگی کو بہت غور سے پڑھا تو مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ عبداللہ بن مبارک کوئی الگ نہیں ہے، صحابہ کرام کوئی الگ نہیں ہے، بس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب تھی، آپ کا دیدار نصیب تھا، اور عبداللہ بن مبارک کو یہ چیزیں نصیب نہیں تھی، ورنہ زندگی گزارنے کا انداز سب کا برابر تھا، ایک ہی تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی ہمارے قدم کب چومے گی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موافق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اسوہ رسول اکرم کو اپنائے۔ تو ہم گھر کے اندر بھی چاہتے ہیں تو سنت کے موافق، جب کپڑے پہنتے ہیں تو سنت کا طریقہ موجود ہے، اور یہاں تک کہ بیت الخلاء بھی جاتے ہیں تو سنت کا طریقہ موجود ہے، کھانے بیٹھتے ہیں تو سنت کا طریقہ موجود ہے۔ سنتوں کو اپنانے کا جذبہ اگر ہم اپنا لیں گے تو اس جذبے سے ہماری زندگی، ایک تو یہ ہے کہ سکون کی زندگی بنے گی، دوسری چیز عزت دار زندگی بنے گی، تیسری چیز ہر پریشانی کا دفیہ ہو جائے گا، چوتھی چیز آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہم ذکر کر لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ أسألك موجبات رحمتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم وفقنا للأعمال الصالحات وجنبنا عن المنكرات والسيئات۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ الہ العالمین تو قاضی الحاجات، ہم محتاج ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو بڑا ہی رحیم و کریم آقا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دریا کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اے اللہ تو دعا مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ اے اللہ توبے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہمیں رحمت سے مالا مال فرما، اے اللہ ارحم الراحمین مغفرت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو مصفہ مزکہ مجلہ بنا دے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو بہتر بنا دے، ہمارے باطن کو اس سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، نیکیوں کی رغبت نصیب فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کے توفیقات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں شامت اعمالی ہماری ہے، اے اللہ ہم سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اے اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پامالی نہیں کریں گے، اے اللہ ہم بندے ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں گے، اے اللہ ہم فوراً توبہ کریں گے۔ اے اللہ ارحم الراحمین، آج جتنے بھی پریشان بندے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جتنے مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، جہاں برکت نہیں ہے برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہماری حاجتوں کو ہم سے بہتر تو جانتا ہے، اے اللہ ہماری حاجتوں کو پوری فرما دے، ہمارے پریشانیوں کو ہم سے بہتر تو جانتا ہے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ سکون کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ راحت والی موت نصیب فرما، عزت والے حشر نصیب فرما، اے اللہ رحم الراحمین ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جام کوثر عطا فرما، اے اللہ ہم جنت کے سوالی ہیں، جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو اخلاص والا عمل بنا کر قبول فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل الہ العالمین ازواج مطہرہ صحابہ صحابیات اولیاء اتقیاء کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، سلاسل اربعہ کے بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچا، سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچا، بالخصوص الہ العالمین جن 40 سلاطین کے توسط سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ان ساروں کو اس کا ثواب پہنچا، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، ہماری ساری دعائیں محض رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔